السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا۔ محترم ناظرین، آج میری نشست کا عنوان ہے خواتین کے لیے نصیحتیں۔ محترم ناظرین، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث صحیحہ کے اندر مردوں کے لیے نصیحتیں بتائیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے لیے نصیحتیں بتائیں۔ محترم ناظرین کرام، اسلام نے، قرآن کریم نے جہاں پر مردوں کو نصیحت کیا وہیں پر خواتین کو نصیحت کیا۔ محترم ناظرین، آج اپنے سماج کے اندر مردوں کی نصیحتوں کی بات تو بہت کی جاتی ہے، مردوں کی اصلاح کی بات تو بہت کی جاتی ہے، لیکن کبھی خواتین کی نصیحت کی بات نہیں کی جاتی، کبھی خواتین کی نصیحت کی بات نہیں کی جاتی۔ محترم ناظرین کرام، قرآن کریم نے 22ویں پارے کے اندر 22ویں پارے کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کچھ نصیحتیں کی خواتین کو، وہ نصیحتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 22ویں پارے کے شروع کے اندر ہی فرما رہا ہے، اس سے پہلے کہ ہم ان نصیحتوں کو سنیں، آپ کے سامنے یہ بات میں بیان کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نصیحتیں اپنے نبی، اپنے محبوب کی بیویوں کو کی ہیں۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نصیحتیں اپنے محبوب کی بیویوں کو کیوں کی ہیں، ازواج مطہرات کو کیوں کی ہے۔ آسان سی بات ہے، بہت سمپل بات ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کی بیویوں کو، نبی کی ازواج مطہرات کو یہ بات کہہ رہا ہے، ان کو نصیحت کر رہا ہے، تو پھر امت کے لیے نصیحتیں بہت معنی رکھتی ہیں، امت کی خواتین کے لیے نصیحتیں بہت معنی رکھتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کی نصیحت کے لیے، امت کی خواتین کی نصیحت کے لیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو نصیحت کی ہے۔ تو 22ویں پارے کے اندر اس کی 22ویں پارے کے آیت نمبر 2 میں آپ نصیحت پڑھتے جائیے۔ میں مین نصیحت ہے آپ کے سامنے رکھنا ہوں۔ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ سوال یہ ہوتا ہے پیدا یہاں پر ہمارے سامنے، یہاں پر اللہ نے کیوں کہا کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو؟ بہرحال نبی کی بیویاں عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں، ان کا مقام بہت اونچا ہے، وہ امت کی مائیں ہیں۔ اللہ نے سورہ احزاب میں ہی فرمایا کہ نبی کی جو بیویاں ہوتی ہیں وہ امت کی مائیں ہیں، نبی کی جو بیویاں ہیں وہ امت کی مائیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر نصیحتیں کی
تو امت کے لیے اس میں سبق ہے، امت کی خواتین کے لیے اس میں درس ہے۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلی نصیحت ہی ایسی ہے کہ اگر ہم اور آپ سنیں اور ہماری بہنیں خواتین اسلام سنیں تو ایک عجیب سا فیل کریں گی، ایک عجیب بات آپ کے دل کے لگے گی کہ بات آخر کیا ہے، لیکن یہ اللہ نے نازل کی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے 22 پارے کی آیات رکھ رہا ہوں۔ اللہ نے کہا ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبی مرض۔ اے نبی کی بیویوں، اگر تم تقوی والی رہنا چاہتی ہو، اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو، تو کوئی اجنبی شخص جب تمہارے سے بات کرے تو تم اس سے نرم گفتگو مت کرو۔ ہے ناظرین کرام، کیا واقعی میں یہ بات عجیب نہیں ہے؟ عجیب ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ہمیں بتائی۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض۔ جب تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو پیغمبر کی بیویوں، تو کوئی اجنبی شخص جو تم سے بات کرنا چاہے اس سے نرم گفتگو مت کرو۔ اور اگر میں آج کے زمانے کے اعتبار سے کہوں تو جب تمہارے موبائل فون پر کسی کا فون آئے، کسی اجنبی کا فون آئے، تو تم اس سے نرم گفتگو مت کرو، نرم گفتگو مت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر نرم گفتگو کرنے سے کیوں منع کیا ہے؟ اس کی ایک حکمت ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے کے اندر ایک ذرہ بھی اگر ہلتا ہے، ایک پتا بھی اگر ہلتا ہے، تو اس کے اندر کیا حکمت ہے۔ اسے اللہ نے بات کہی، وہی جانتا ہے اس کے اندر کیا حکمت ہے۔ محترم ناظرین، اللہ نے حکمت بتا دی، فیطمع الذی فی قلبہ مرض۔ تم کسی اجنبی سے نرم گفتگو مت کرو، اگر وہ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، جس سامنے والے سے تم بات کر رہی ہو، اگر اس کے دل میں کوئی روگ ہے، وہ اپنی دلی طور پر بیمار ہے، وہ شہوتوں کا مریض ہے، شہوتوں کا غلام ہے، کہیں اپنے دل میں ایسی بات نہ وہ پیدا کر لے جو نہیں ہونی چاہیے۔ یہ مقصد ہے محترم ناظرین جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بتایا ہے۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ ہاں تم اس سے اچھی بات کہو، اچھی بات کہو، درست بات کہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فتنہ جو یہاں پر بڑھ رہا ہے اس کو یہیں پہ ختم کر دیا ہے۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، فتنے کی طرف جانے کے راستے کو یہ اللہ نے بند کر دیا ہے کہ اگر اس کے دل میں کوئی روگ ہو، اس کے دل میں کوئی کھوٹ ہو، تو ایسے خیالات تمہارے اپنے دل میں پیدا نہ کر لے جو نہیں ہونے چاہیے۔ نصیحت نمبر 2، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ اپنے گھروں کے اندر جم کر رہو۔ اے پیغمبر کی بیویوں، اپنے گھروں کے اندر رہو۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی۔ خواتین اسلام، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی حکمت ہے جو اللہ رب العزت نے یہ بات کہی۔ اور کیا حکمت ہے؟ جب ایک عورت گھر سے نکلتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحیح حدیث کے اندر فرمایا، جب ایک عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے تو اکیلی نہیں نکلتی، اس کا پیچھا شیطان کرتا ہے، اس کا پیچھا ابلیس کرتا ہے، اور وہ اس عورت کو لوگوں کی نظروں کے اندر خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، اچھا بنا کر پیش کرتا ہے۔ یہ ہے حکمت تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا باہر جائیے، جو کام آپ کا ہے اس کو کریے، جو کام
شریعت کی حدود میں رہ کر، شریعت کے دائرے میں رہ کر، اسلام کے بتائی ہوئی نصیحتوں پر عمل کرتے ہوئے. لیکن آج جو ہمارے معاشرے کے اندر حالات بنتے جا رہے ہیں کہ بے مقصد، بے مطلب خواتین بازاروں کے اندر، شاپنگ مالز کے اندر اور منڈیوں کے چکر کاٹ رہی ہیں. بے مقصد ہے، بے مطلب ہے. اس سے اللہ نے منع کیا. نصیحت نمبر 3، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الجَّاهِلِيَّةِ الْأُولَى. زمانے جاہلیت کی طرح اپنے آپ کو ظاہر مت کرو، اپنی نمائش مت کرو، اپنی زیب و زینت کو ظاہر مت کرو. زمانے جاہلیت اس زمانے کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے جو زمانہ تھا اس کو جاہلیت کہا جاتا تھا. اس زمانے میں عورتیں اپنے آپ کو بازاروں کے اندر نمائش کرتی تھی، زیب و زینت کو ظاہر کرتی تھی. ننگا پن اس معاشرے کے اندر تھا. اسلام نے آ کر ننگے پن کو مٹا دیا. اور کیا فرمایا؟ آگے آپ جائیے، پڑھتے جائیے. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین. اللہ نے پردے کا سسٹم قائم کیا. اے نبی، آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجیے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجیے، تمام مسلمان عورتوں سے کہہ دیجیے کہ جب اپنے گھر سے باہر نکلا کریں تو اپنے آپ کو ڈھانپ کر نکلا کریں، اپنے آپ کو کور کر نکلا کریں، اپنے آپ کو پیک کر نکلا کریں. اس کی حکمت اللہ نے بیان کی، ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، تاکہ وہ پہچانے نہ جائیں اور ان کو تکلیف میں نہ ڈالا جائے. اللہ تبارک و تعالی کوئی بات حکمت سے خالی نہیں کرتا. اللہ کی ہر بات حکمت سے بھری ہے. محترم ناظرین، نصیحت نمبر 4، وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ رَسُولَهُ. نماز قائم کرے اپنے گھروں کے اندر. آج یہ چیز ختم ہو چکی ہے. برا مت مانے گا، برا مت مانے گا. آج ہمارے گھروں کے حالات نمازوں سے نہیں ہیں، ٹی ویوں سے ہیں، ناٹکوں سے ہیں، فلموں سے ہیں. وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، اپنے گھروں کے اندر نماز قائم کرو. وَآتِنَا الزَّكَاةَ، زکات دو. وَأَطِعْنَا اللَّهَ رَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ کی مانو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرو، اس کی رسول کی مانو، اس کے رسول کی فرما برداری کرو. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اب اللہ نے یہ بتا دیا کہ یہ نصیحتیں تمہیں اللہ نے کیوں کی ہے. انما یرید اللہ، اے پیغمبر کی بیویوں، یہ پوری امت کو کہا جا رہا ہے. بہرحال یہ نصیحت ان کو کی گئی لیکن پوری امت کے لیے ہے. انما یرید اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں ہر گندگی سے پاک و صاف کرنا چاہتا ہے. تمہیں ہر گندگی سے، ہر ناپاکی سے دور کرنا چاہتا ہے، تمہیں پاک و صاف بنانا چاہتا ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت بیان کی. اور ایک آخری نصیحت اللہ نے کی، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. اپنے گھروں کے اندر اللہ کی آیات جب تمہارے گھروں کے اندر پڑھی جائیں، اس کی حکمت کی باتیں بتائی جائیں تو ان کو یاد کرو. آج یہ ہمارے گھروں کے اندر سسٹم نہیں ہے. آج ہمارے گھروں کے اندر سے اللہ کے قرآن کی آواز نہیں گونجتی، اللہ کے نبی کے حدیثوں کی روشنی سے ہمارا گھر آج روشن نہیں ہوتا. آج ہمارا گھر روشن ہوتا ہے تو صبح ہی صبح گانوں سے ہوتا ہے، دوپہر کو فلموں سے ہوتا ہے، رات کو ناٹکوں سے ہوتا ہے. محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ تھے، توبہ کرو. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. تمہارے گھروں کے اندر جو اللہ کی قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور جو حدیث کی باتیں، جو حکمت کی باتیں بتائی جاتی ہیں، ان کی یاد کرو.
بہت کم ایسے گھر ہیں آج جہاں سے ایسی آوازیں نکلتی ہے، ورنہ ہر جگہ تو گانوں کی، فلموں کی اور ناٹکوں کی آوازیں آتی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ایسا زمانہ آئے گا، لوگ زمینوں کے اندر دھسائے جائیں گے، لوگوں کی شکلیں خنزیروں جیسی بنا لی جائے گی، لوگوں پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی۔ صحابہ کرام نے پوچھا یہ کب ہوگا؟ آپ نے فرمایا جب شراب عام ہو جائے گی، جب زناکاری عام ہو جائے گی، اور جب گانے بجانے کے سسٹم، جب گانے والیاں عام ہو جائیں گی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسے ایسے عذابات آئیں گے جو امت کو اب جھیلنے پڑیں گے۔ محترم ناظرین، یہ کچھ حکمتیں تھیں، یہ کچھ نصیحتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جو اللہ نے قرآن کریم میں نصیحتیں ہیں امت کے لیے کی ہیں، خواتین کے لیے کی ہیں، وہ ہمیں بتائی۔ 22ویں پارے میں ہم نے آپ کے سامنے وہ نصیحت رکھی۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج جو فتنے ہمارے اوپر ہو رہے ہیں، آج جو فتنے ہمارے اوپر آ رہے ہیں، بازاروں کے اندر، گھروں کے اندر، پتہ نہیں کہاں کہاں کون کون سے فتنے ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ظاہری فتنے سے بھی اور باطنی فتنے سے بھی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔